بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، مسجد نبوی مسلمانوں کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ عبادت کرنے آتے ہیں۔ مسجد نبوی تو ایسا مقام ہے جہاں صحابہ کرام بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے کھڑے رہا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں نگاہ اٹھانے سے بھی ڈرتی تھیں، جہاں بلند آواز میں بات کرنے کو بھی سخت منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اپنی صحیح اور اصلی حالت میں موجود ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر آج بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی صحیح اور تر و تازہ حالت میں موجود ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جہاں پر بلند آواز کرنا بھی سخت منع ہے، وہاں خوب شور کرتی ہوئی بڑی بڑی گاڑیاں اندر آ گئیں۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات یقیناً ہمیں یزید کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی میں بے ادبی اسی بدبخت کے دور میں ہوئی تھی۔ وہاں ایسے واقعات کا رونما ہونا لوگوں کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف مسجد نبوی کو پامال کرتا ہے بلکہ یزید کی یاد کو بھی زندہ کرتا ہے۔ یہ اتنی نازک اور اتنی حساس جگہ ہے کہ حضرت سائل کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے مجھے کنکن مارا۔ جب کنکن مارا تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ دو فلاں شخص باتیں کر رہے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ تو میں ان کو بلا کر لایا۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اگر اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تم لوگ یہاں پر بلند آواز سے بات کر رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یزید وہ بدبخت شخص تھا جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی سواریاں گھوڑے ہوا کرتی تھیں اور آج کی سواریاں یہی ہیں کہ شاہی خاندان کے لوگوں کی اتنی پروٹوکول کی گئی کہ ان کو اس طرح سے داخل کر دیا گیا کہ جیسے وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی ہے، یہ پاک جگہ مقدس مقام سب کے لیے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں داخل ہوئے اپنی گاڑیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں؟ وہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں غلام اور بادشاہ سب برابر ہیں، کسی کا کوئی اسٹیٹس نہیں۔ یہاں تو سب کا مقام ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح سے سب داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بادشاہت ہے جس میں یہ دکھاوا جاہ و جلال کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ ایسا مقام ہے جہاں 70,000 ملائکہ صبح و شام حاضری دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارا سب کچھ قربان، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ ایسے اپنی سواریاں لے کر گئے ہیں جیسے اپنے محل میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں تو آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام میں ہاتھ باندھ کر حاضر ہوتے ہیں۔ جو ایک بار آتے ہیں وہ دوبارہ آنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ سعودی عرب میں ایسا رول ہے، اگر غلط روڈ بھی کراس کر دیا جائے تو اس پر بھی جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو یہ خود ہی رول کو فالو نہیں کر رہے بلکہ حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ہسٹری میں آتا ہے کہ امام مالک کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، لیکن امام مالک ان گھوڑوں پر کبھی سوار نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ امام مالک کی کیا حیثیت کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں پر سواری کرے۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں بے شک عربوں نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ایسی ترقی کا کیا فائدہ جو اس بات کی بھی تمیز نہ کر سکے کہ یہ ہمارے لیے کتنی مقدس ترین زمین ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے ناظرین، ایسے عمل سے ساری امت محمدی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان حکمرانوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور پوری امت مسلمہ کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ایسی گستاخی جہاں کوئی بھی کرتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا یہ کس قسم کے بادشاہ ہیں جو مسجد نبوی میں اپنی گاڑیوں کے ساتھ داخل ہو گئے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس مسجد کی عزت و تعظیم کریں۔ ناظرین، یقین جانیے جب مجھے پتا چلا تو مجھے بے حد دکھ ہوا کہ ایسی مقام، ایسی بڑی جگہ، وہاں اتنی بے ادبی، اس طرح کی گستاخی۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے باہر کا حصہ ہے، لیکن ناظرین یہ ہے تو مسجد کا حصہ ہی۔ کیا یہاں پر اس طرح سے آنا چاہیے؟
کیونکہ اس جگہ کی عزت و تقسیم ہم سب پر فرض ہے۔ یہاں سب برابر ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس لیے یہاں پر گاڑیاں لے کر نہیں آنا چاہیے۔ آل سعودیہ کو بھی چاہیے کہ وہ آئندہ مسجد نبوی کا خیال رکھیں اور ایسے اقدامات کرنے سے بھی گریز کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی میری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اربوں خربوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔